آئے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں جو تجھ پر روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو ادا کرنا ہے۔ اگر تو نے روزے نہ رکھے اور رمضان کو ضائع کر دیا تو یاد رکھ تو نے اسلام کی بلند عمارت کو کمزور کر دیا، اب تو نام کا مسلمان ہو گیا ہے، تو نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازوں کو بند کر دیا، تو نے تو رمضان کا وہ مہینہ ضائع کر دیا جب دن اور رات اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، تو نے اس برسات کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جیتے جی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو خرید لیا، تو اس بد دعا کا مستحق ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی نے منبر پر پاؤں رکھا اور جبریل امین نے بد دعا دی، کہا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ جبریل امین کہہ رہے اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے رمضان کے روزوں کو رکھ کر کے اور راتوں کو عبادت کر کے اللہ سے اپنی مغفرت کی بھیک نہ مانگ سکا۔ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ جبریل امین پر دعا دے رہے ہیں جو تمام نبیوں کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کون؟ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ آمین کون ہے جو آسمانوں کے دروازوں کو اس بددعا کے لیے بند کر دے؟ تو نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا، دن بھر کھاتا رہا جانوروں کی طرح سے اور رات آئی اور سو گیا۔ تجھے تو اس عیدگاہ میں جہاں مسلمان رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے پر شکرانہ ادا کرتے، تجھے اس مصلی پر جانے کا حق نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے، تم نے تو اسلام کی عبارت کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ جس آدمی پر زکوٰۃ ہے سال بھر گزرنے کے بعد وہ اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ کو ادا کرے 2.5%۔ وہ حساب متعین ہے۔ اگر تو نے زکوٰۃ میں چوری کیا، تیرے اوپر زکوٰۃ تھی، تو نے چوری کیا، تو نے اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھا، تو یاد رکھ تو نے اپنے نبی اور اپنے اللہ کے مذہب سے تو نے بغاوت کیا ہے۔ اب تیرے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ دیکھ تجھے اللہ نے حج کی طاقت دیا ہے، تو اس طاقت کا استعمال کر، اور اللہ نے جو عمر بھر میں ایک مرتبہ کم سے کم حج فرض کیا ہے اس فرض کو ادا کر، اس میں کوتاہی مت کر۔ میرے بچے کی شادی ہو جائے، بچی کی ہو جائے، مکان نہیں، جو فرض ہے وہ اپنی جگہ ہے، اگر جگہ سے بے جگہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ 5 چیزیں فرمائی تو وہ آدمی کہہ رہا ہے صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم تو پریشان تھے، تعجب، اللہ میاں یہ سوال بھی یہی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی یہی کر رہا ہے۔ جب سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جواب معلوم نہیں ہے،
اور اس کی تصدیق بھی کہہ رہا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جواب معلوم تھا. سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب بھی، اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے. اور آگے چلے، فرمایا پھر دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو بتلائیے کہ ایمان کیا ہے. اسلام تو ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے ظاہری اعمال، ظاہری عبادات، اور ایمان جس کا تعلق عقائد سے ہے. اے محمد آپ ہم کو بتلائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پھر متانت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. فرمایا دیکھو ایمان کہتے کس ہیں، جس کا تعلق عقیدے سے ہے. فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ سمجھو کہ آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. یہ ہے ایمان اللہ پر. وملائکتہ، اور اے لوگوں اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو. کیا ہے فرشتے؟ وہ نہیں جو یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے یا بیویاں ہیں. نہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، اللہ ان کے حوالے کرتا ہے، اللہ کی تصویر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے. کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ کی فوج ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ ہی اپنے فوج اور اپنی لشکر کی تعداد کو جانتا ہے. کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی عالم محدث، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے کتنی. نہیں جانتے. ہاں اتنا معلوم ہے کہ مخلوق انسانوں سے بڑھ کر کے اللہ کی یہ مخلوق ہے. ایک حدیث میں جو حالات اور جو بتائے ہیں اللہ کے نبی نے کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ نے پہلے 4 فرشتے مقرر ہیں، 2 صبح کے 2 جو شام کے، جو لکھتے ہیں اس کے خیر اور شر کو، اچھے اور برے اعمال کو. 4 فرشتے تو یہ ہو گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے جو اس کے کان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی خراب چیز نہ چلی جائے. جو ناک کی حفاظت کرتے ہیں، کان کی، کوئی ہاتھ کی، کوئی پاؤں کی، چل رہا ہے کہیں ٹھوکر لگ کر کے گر نہ جائے. یہ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. کان کا تو راستہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھس جائے، کیڑے مکوڑے، اور فرشتے حفاظت کرتے ہیں. چل رہا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ کے گر نہ جائے. کون حفاظت کر رہا ہے؟ فرشتے. اللہ کروا رہا ہے، وہی محافظ ہے ہمارا. اس کی فوج لگی ہوئی ہے. کتنے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے فرشتے ہر انسان کے ساتھ 20 ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے جب حادثہ مقدر کر دیا، یہ فوج ایک کنارے ہو جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے. ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
اللہ کی اس فوج کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. پھر فرمایا ایمان کا مطلب یہ وہ کتبی کہ ہم اپنے دل میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں. توریت، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم پر آنے والے چھوٹے بڑے صحیفے کتابچے کی شکل میں اور قرآن کریم سب اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن کی شان بڑی ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کتاب کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے. ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں.